یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے سر تن سے جدا کروائے یسوع مسیح کی خاطر، یسوع مسیح کی انجیل کی خاطر، یسوع مسیح کی گواہی دینے کی خاطر، جنہیں کہا جا رہا تھا کہ مسیح کا انکار کرو یا پھر انجیل کی بشارت دینا بند کر دو، لیکن انہوں نے کہا ہمارا جینا بھی مسیح ہے، ہمارا مرنا بھی مسیح ہے، کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کیا میں نے توبہ کی ہے؟ کیا میں خدا کے کلام کے اوپر عمل کر رہا ہوں؟ اگر تو آپ خدا کے کلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اگر آپ مسیح کی پیروی کر رہے ہیں، آپ مسیح کو جانتے ہیں اور آپ نے اپنے جامے جو ہے یسوع کے لہو سے دھوئے ہیں اور آپ یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں، تو آپ بچ جائیں گے اور آپ جو ہے مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہوں گے، داخل ہوں گے۔ آج کا جو میرا پیغام ہے اس کا عنوان ہے جوج مجوج۔ اور جب ہم لسانیات کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبرانی میں جوج مجوج کو گوگ ماگوگ کہتے ہیں، اور جب ہم گریک میں دیکھتے ہیں تو گریک میں بھی جوج مجوج کو گوگ ماگوگ ہی کہا گیا ہے، اور اردو میں جو ہے انگلش بائبل سے یہ ترجمہ کیا گیا ہے گوگ ماگوگ کا جوج مجوج۔ اور جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو حزقیل کی کتاب اور اس کا 38واں باب اور اس کا 39واں باب، ان دو ابواب کے اندر، اور اس کے ساتھ مکاشفہ کی کتاب جو نئے عہد نامہ کی آخری کتاب ہے، اس کا 20واں باب اور اس کی 7 آیت سے لے کر 10 آیت کے اندر ہمیں جوج مجوج کا ذکر ملتا ہے۔ اس جنگ کے حوالہ سے، اس حملہ کے حوالہ سے تذکرہ ملتا ہے، اور میں آپ کو انکرج کروں گا، اگر آپ ایماندار ہیں اور اگر آپ بھی اس حوالہ سے تحقیق و تفتیش کر رہے ہیں، تو میں آپ کو انکرج کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بار ان تینوں حوالہ جات کو، ان تینوں جو ہے ریفرنسز کو ضرور انگلی رکھ کر پڑھنا ہے، یعنی حزقیل کی کتاب 38واں باب اور 39واں باب، اور پھر مکاشفہ کی کتاب 20ویں باب کی 7 آیت سے لے کر 10 آیت تک۔ اور جب ہم جو ہے بائبل مقدس کی لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائبل مقدس کا خدا میٹافور لینگویج کے اندر کلام کرتا ہے، سمبولیکل لینگویج کے اندر کلام کرتا ہے، یعنی علامتی زبان کے اندر کلام کرتا ہے۔ علامتی زبان کے اندر خدا کلام کر کے جو آنے والی چیزیں ہوتی ہیں، آنے والا وقت ہوتا ہے، اس کے بارے میں اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو آگاہ کرتا ہے اور بتاتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں خدا تعالیٰ نے ہمیشہ علامتی زبان کے اندر کلام کیا ہے، اور ہم حزقیل کی کتاب 38ویں اور 39ویں باب کے اندر جو جوج مجوج کا ذکر آیا ہے، یہ بھی میٹافور لینگویج کے اندر جو ہے خدا کلام کر رہا ہے، کہ خدا تعالیٰ جو ہے کسی فرما روا کو، کسی بادشاہ کو اور کسی سرزمین کو جو ہے جوج مجوج کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ اور جب آپ حزقیل کی کتاب 38ویں باب کی 1 آیت سے لے کر 2 آیت تک کا مطالعہ کریں گے تو یہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو مجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا آج ہم سبھی کے لیے برکت کا سبب ہو۔ یعنی کتاب مقدس کے اندر خدا تعالیٰ حزقیل نبی کو چنتا ہے، اور حزقیل نبی کو چن کر جو ہے یہ کلام دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آنے والے وقت کی بابت جو ہے پیشن گوئی کر، ان باتوں کو اپنی کتاب کے اندر رقم کر لے اور لکھ کے خداوند خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو مجوج کی سرزمین کا ہے، یعنی جو جوج ہے یہ بادشاہ ہے یا یہ فرما روا ہے، یہ جو ہے پیشوا ہے،
اور جوج کا مطلب بھی یہی ہے کہ بادشاہ یا فرما روا یا پھر پیشوا. اور کتاب مقدس کی دوسری آیت ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو مجوج کی سرزمین کا ہے، یعنی مجوج کے جو معنی ہیں، جو مجوج کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ سرزمین. جس سرزمین کا ذکر کیا گیا ہے کتاب مقدس کے اندر، حزقیل کے 2 ابواب کے اندر یا مکاشفہ کی کتاب کے اندر، اس کو مجوج کہا گیا ہے. یعنی جوج یعنی وہ فرما روا، اور اس کا تعلق، اس پیشوا کا جو ہے تعلق جو ہے وہ مجوج کی سرزمین سے ہے. اور آگے جا کر جو ہے ہم جانیں گے کہ آج کے اس دور کے اندر جوج جو ہے کون ہے، اور پھر مجوج کی سرزمین زمین کے کس خطے یا کس ملک کو کہا گیا ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے اوپر جو ہے یہ حملہ جو ہے کب ہوگا اور کیسے ہوگا اور کس زمانہ کے اندر ہوگا. تو جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ جو ہے آخری زمانے کے اندر ہوگا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جب آپ اسی چیپٹر کو حزقیل کی کتاب 38ویں باب اور اس کی 7 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ان 2 آیات کے اندر لکھا ہوا مل جائے گا، تو تیار ہو اور اپنے لیے تیاری کر، تو اور تیری تمام جماعت جو تیرے پاس فراہم ہوئی ہے، اور تو ان کا پیشوا ہو، اور بہت دنوں کے بعد تو یاد کیا جائے گا، اور آخری برسوں میں اس سرزمین پر جو تلوار کے غلبہ سے چھڑائی گئی ہے اور جس کے لوگ بہت سی قوموں کے درمیان سے فراہم کیے گئے ہیں، اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران تھے چڑھ آئے گا، لیکن وہ تمام اقوام سے آزاد ہے اور وہ سب کے سب امن و امان سے سکونت کریں گے. یعنی آخری برسوں کے اندر جو ہے یہ جوج مجوج کی طرف سے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا جائے گا، اسرائیل کے اوپر حملہ کیا جائے گا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جتنے بھی اسرائیل کے اوپر حملے ہوئے ہیں وہ تمام تر حملے جو ہیں مغرب سے ہوئے ہیں، مشرق سے ہوئے ہیں اور جنوب سے ہوئے ہیں. آج تک ایک بھی ایسا حملہ جو ہے اسرائیل کے اوپر دور کی اطراف شمال کی جانب سے نہیں ہوا. اور کتاب مقدس کے اندر حزقیل کی کتاب 38ویں باب کی 6 آیت کے اندر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، جمر اور اس کا تمام لشکر اور شمال کی دور اطراف کے اہل تجرمہ اور ان کا تمام لشکر، یعنی سب بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں. یعنی یہ حملہ جو ہے شمال کی دور اطراف کی طرف سے ہونا ہے، یعنی اسرائیل کے شمال کی طرف سے. اسرائیل کے اوپر جیسے میں نے آپ کو بتایا جتنے بھی حملے ہوئے مغرب سے ہوئے، مشرق سے ہوئے، جنوب سے ہوئے، اور یہ حملہ جو ہے واحد ایسا حملہ ہوگا اور واحد ایسا آخری حملہ ہوگا جو شمال کی طرف سے ہوگا. اور شمال کی طرف سے جو ہے جوج مجوج اسرائیل کے اوپر حملہ کریں گے. اور جب ہم مزید کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حملہ ہوگا تو اس وقت کے زمانہ کے اندر اسرائیل بڑے امن و امان سے رہ رہے ہوں گے، بڑے سکون اور آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں اسرائیل کو سکون یا آرام نصیب ہوگا. اسرائیل 1948 کے اندر بنا، 1948 سے لے کر آج کے دن تک اسرائیل جو ہے حالت جنگ میں ہے. کبھی تل ابیب کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، کبھی یروشلم کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں. اور ایک وقت تو ایسا بھی ہمیں تاریخ کے اندر ملتا ہے جب بہت سارے عرب ممالک نے مل کر اسرائیل کے اوپر ایک ساتھ یوم کپور کے دن حملہ کر دیا. اور
اس دن جو ہے تمام تر فوجی چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے کفارہ کی عید منانے کے لیے، اور عرب ممالک نے اچانک سے جو ہے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑی، اور یہ تمام تر حملے جو ہے وہ کیے گئے تھے جنوب کی طرف سے یا مشرق کی طرف سے، لیکن یہ جو آخری حملہ ہونا ہے یہ دور کی اطراف شمال کی طرف سے ہونا ہے، اور ان دنوں کے اندر اسرائیل سکون کے ساتھ، امن و ایمان کے ساتھ جو ہے سکونت کر رہے ہوں گے، اور جب وہ امن و امان کے ساتھ سکونت کر رہے ہوں گے تو جوج مجوج ان کے اوپر چڑھ آئے گا، اور پھر لکھا ہوا ہے کہ آخری برسوں میں ہوگا۔ آخری دن یہ کون سے ہیں؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آخری دن ہیں، یہ جب آپ مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 1 آیت سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان آخری دنوں کے اندر مکاشفہ کی کتاب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ آخری دن جو ہیں 1000 سالہ بادشاہی کے بعد والے دن ہیں۔ میرے ساتھ آپ مکاشفہ کی کتاب 20واں باب اور اس کی 1 آیت سے پڑھیں۔ پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا، جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا، یعنی یہاں فرشتہ جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، اور فرشتے نے جو ہے شیطان کو ایک زنجیر کے ساتھ 1000 برس کے لیے باندھ دیا ہے، اور 3 آیت میں لکھا ہوا ہے اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی، تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ جب شیطان جو ہے اتھا گڑھے کے اندر بند کر دیا جائے گا تو پھر قوموں کو، قبیلوں کو، امتوں کو، ملکوں کو گمراہ کرنے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ اور پھر لکھا ہوا ہے اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے۔ 1000 برس کے بعد تھوڑے عرصہ کے لیے شیطان کھولا جائے گا۔ اب کب کھولا جائے گا میں آپ کو آگے جا کر اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ 4 آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ ان کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے سر تن سے جدا کروائے یسوع مسیح کی خاطر، یسوع مسیح کی انجیل کی خاطر، یسوع مسیح کی گواہی دینے کی خاطر، جنہیں کہا جا رہا تھا کہ مسیح کا انکار کرو یا پھر انجیل کی بشارت دینا بند کر دو، لیکن انہوں نے کہا ہمارا جینا بھی مسیح ہے، ہمارا مرنا بھی مسیح ہے، کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ ہم نے انجیل سنانا بند نہیں کرنی، تم نے ہمیں مارنا ہے، قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے، کسی بھی آسانی سے گزارنا ہے تو گزار دو، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم مسیح کا انکار نہیں کر سکتے، ہم اس کی گواہی دینا بند نہیں کر سکتے، انجیل سنانا بند نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر جو ہے مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے کاٹے گئے، اور لکھا ہوا ہے اس حوالے کے اندر کہ یہ تمام تر لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے حیوان کی پرستش نہیں کی ہوگی، نہ اس کی چھاپ جو ہے اپنے ماتھوں پر لی ہوگی، وہ زندہ ہو کر جب مسیح آئے گا نا بادلوں کے اوپر، تو وہ زندہ ہو کر مسیح کا بادلوں کے
اندر جا کر جو ہے استقبال کریں گے، وہ زندہ ہوں گے، وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور مسیح جو ہے انہیں اپنے ساتھ جو ہے اٹھا کر آسمان کے اوپر لے جائے گا۔ اور لکھا ہوا ہے وہ 1000 برس تک جو ہے مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہیں گے، مسیح کے ساتھ بادشاہی۔ تو میں ایک پاسبان ہونے کے ناطے، خدا کا خادم ہونے کے ناطے، جتنے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں آپ کو انکرج کرتا ہوں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ کیا آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے؟ کیا آپ سیدنا یسوع المسیح کو جانتے ہیں؟ وہ ہمارا منجی ہے، اس نے اپنی جان دی، اس نے کفارہ دیا، اپنا قیمتی لہو بہا دیا، اور اس نے جو ہے انسانی جامہ پہنا تھا وہ خدا، لیکن انسان بن کر آ گیا تاکہ میری مخلصی آپ کی مخلصی کے لیے کام کر سکے، کفارہ دے سکے۔ کیا آپ یسوع مسیح کو جانتے ہیں؟ کیا آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے؟ اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ توبہ کریں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ کسی بھی وقت جو ہے یسوع مسیح کا نزول ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جنگ چھڑ سکتی ہے، جسے جوج مجوج کی جنگ کہتے ہیں۔ آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ایک بار سوچیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، اور دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ میں چند لمحات کے لیے غور و فکر کریں کہ کیا میں نے توبہ کی ہے؟ کیا میں خدا کے کلام کے اوپر عمل کر رہا ہوں؟ اگر تو آپ خدا کے کلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اگر آپ مسیح کی پیروی کر رہے ہیں، آپ مسیح کو جانتے ہیں، اور آپ نے اپنے جامے جو ہے یسوع کے لہو سے دھوئے ہیں، اور آپ یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں، تو آپ بچ جائیں گے، اور آپ جو ہے مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہوں گے، داخل ہوں گے۔ لیکن اگر آپ یسوع مسیح کو نہیں جانتے، یسوع مسیح کو نہیں پہچانتے، یسوع مسیح سے واقف نہیں ہیں، آپ نے توبہ نہیں کی، خدا کے کلام کی عدولی کر رہے ہیں، خدا کے کلام کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تو پھر آپ 1000 سالہ بادشاہی میں شامل نہیں ہوں گے۔ 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مسیح کو قبول کرنا پڑے گا، مسیح کی گواہی دینی پڑے گی، مسیح کی بشارت دینی پڑے گی، اور اس کے ساتھ آپ کو اپنا تن من دھن جو ہے یسوع مسیح کے نام جو ہے لگانا ہوگا۔ لکھا ہوا ہے کہ وہ 1000 سالہ بادشاہی کرتے رہے۔ اگر آپ مسیح کو نہیں جانتے تو پھر آپ اس اظہار ثانی سے گزریں گے، آپ اس مصیبت سے گزریں گے، آپ زمین کے اوپر ہی رہ جائیں گے۔ مسیح آپ کو نہیں اپنے ساتھ اٹھا کے لے کر جائے گا، آپ بھی زمین کے اوپر باقی قوموں، قبیلوں، امتوں، اہل زبان اور تمام ممالک کی طرح رہ جائیں گے، اور آپ کو بھی جو ہے اس جوج مجوج کی جنگ کو شاید دیکھنے کو مل جائے، آپ کو بھی اس جنگ کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے جامع مسیح کے لہو سے دھوئے ہوں گے تو آپ آسمان پر ہوں گے، آپ اس مصیبت کا، اس آزمائش کا، اس جنگ کا سامنا نہیں کریں گے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ یہ پہلی قیامت ہے جس میں جو ہے مردے زندہ ہوں گے، اسے پہلی قیامت کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ He is the blessed، وہ مبارک ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہوگا۔ جسے خدا کا کلام مبارک کہے اسے اور کیا شرف اور اعزاز ملنا چاہیے کہ مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہوگا۔ اور پھر جب ہم 7ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، لکھا ہوا ہے اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے جا کر کہ شیطان تھوڑے وقت کے لیے جو ہے کھولا جائے گا۔ یہ وہی وقت ہے جب 1000 برس جو ہیں آسمان کے اوپر
پورے ہو جائیں گے، 1000 سالہ بادشاہی پوری ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، تو شیطان جو ہے قید سے چھوڑ دیا جائے گا تھوڑے وقت کے لیے، چند سالوں کے لیے، ایک چھوٹے سے زمانہ کے لیے۔ لیکن میں آپ کو اس حوالہ سے بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کلیسیا زمین کے اوپر نہیں آئے گی۔ کلیسیا 1000 سالہ بادشاہی کے ختم ہونے کے بعد بھی آسمان پر ہی رہے گی، لیکن زمین کے اوپر جو ہے جب شیطان کو کھولا جائے گا تو شیطان کے بارے میں لکھا ہوا ہے 8ویں آیت کے اندر، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و مجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا۔ لکھا ہوا ہے اس حوالہ کے اندر جب شیطان تھوڑے وقت کے لیے کھولا جائے گا تو شیطان جو ہے جوج مجوج کے پاس جائے گا، دنیا کی زمین کے اوپر جو باقی اقوام رہتی ہیں ان کے پاس جائے گا اور ان کو ابارے گا، اور ابارنے کے بعد جو ہے انہیں جمع کرے گا تاکہ وہ کن پر حملہ کریں؟ اسرائیل کے اوپر حملہ کریں۔ 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ یعنی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ شیطان جو ہے جوج مجوج کو ابارے گا، دنیا کی باقی جو قومیں ہیں، قبیلے ہیں، بادشاہ ہیں، ان کو ابارے گا کہ وہ جوج مجوج کا ساتھ دیں، جوج مجوج کے اتحادی بن جائیں، جوج مجوج کے حمایتی بن جائیں، اور جوج مجوج کے ساتھ مل کر اسرائیل کے اوپر حملہ کریں۔ اور لکھا ہوا ہے مقدس شہر کے اوپر، عزیز شہر کے اوپر یہ حملہ کریں گے۔ اور پھر آگے ہمیں یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب ایسا یہ کریں گے تو آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آگ ہے اس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ خدا جو ہے آگ نازل کرے گا، اور پہلے تو خدا جو ہے جوج مجوج کو اور جوج مجوج کے اتحادیوں کو شیطان کے ذریعہ سے ابھارے گا کہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں، پھر بعد میں جو ہے انہیں پھنسا کر جو ہے خدا تعالیٰ ان کے اوپر آگ برسائے گا۔ نہ صرف مکاشفہ کی کتاب کے اندر بلکہ ہمیں اس کا ذکر جو ہے ملتا ہے حزقیل کی کتاب کے اندر بھی۔ اور میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آگ اور گندک کے بارے میں بتاؤں کہ کیسے خدا تعالیٰ جو ہے انہیں جو ہے چاروں اطراف سے گھیر کر جو ہے ان کے اوپر اپنے الہی عذاب کو نازل کرے گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے پہلے ان اتحادی اور حمایتی ممالک کے بارے میں جان لیں اور سمجھ لیں کہ جوج مجوج کا جو ہے اس دور کے اندر نام کیا ہے، اور پھر جو اس کے حمایتی یا اتحادی ممالک ہوں گے اس وقت کے زمانہ کے اندر کون ہوں گے جو اس کا ساتھ دیں گے کہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں۔ جب ہم حزقیل کی کتاب 38واں باب اور اس کی جو ہے 4 آیت سے لے کر 5 آیت تک کا مطالعہ کرتے ہیں اور آگے 6 آیت کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اور میں تجھے پھیرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں، جو پھریاں اور سپرے لیے ہیں، سب کے سب تیغزن ہیں، کھینچ نکالوں گا، اور ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوت جو سب کے سب سپاہ برادر اور خود پوش ہیں، جمر اور اس کا تمام لشکر، اور شمال کی دور اطراف کے اہل تجرمہ اور ان کا تمام لشکر، یعنی بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں۔ 39ویں باب کا مطالعہ کریں گے تو 39ویں باب کے اندر بھی انہی اقوام کا، انہی ممالک کا جو ہے آپ کو ذکر ملے گا کہ یہ تمام تر جو ہیں
جوج مجوج کے اتحادی ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ ان اقوام کو سمجھ لیں کہ یہ ہیں کون اور جو ہے ان کا کس نسل سے تعلق ہے۔ تو جب ہم پیدائش کی کتاب 10 باب اور اس کی 1 آیت سے لے کر 5 آیت تک کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے نوح کے بیٹوں سم، حام اور یافت کی اولاد یہ ہیں۔ طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ بنی یافت یہ ہیں جمر اور مجوج اور مادی اور یوان اور توبل اور مسک اور تیراس۔ جمر کے بیٹے اشکناز، رفت اور تجرمہ، یعنی جو بنی یافت ہیں، بنی یافت کی جو آل اولاد ہے وہ ہے جمر، مجوج، مادی، توبل، مسک اور جو ہے اشکناز جو ہے جمر کی جو ہے آگے سے آل اولاد ہے اور تجرمہ بھی۔ اور انہی کا جو ہے حزقیل کے 38ویں 39ویں باب کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ تمام تر جو قومیں ہیں یہ مل کر جو ہے جوج مجوج کا ساتھ دیں گے۔ اور 6 آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے اور بنی حام یہ ہیں کوش اور مصر اور فوت اور کنان، یعنی یہ جو کوش اور مصر ہیں ان کا تعلق جو ہے بنی حام سے ہے، اور ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے حزقیل کی کتاب کے اندر کہ یہ بھی جو ہے ساتھ دیں گے جوج مجوج کا اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بنی یافت ہیں اور بنی حام ہیں یہ دونوں بھائیوں کی آل اولاد جو ہے یہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرے گی۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ہی بھائی کی نسل کے اوپر اٹیک کریں گے یہ دونوں بھائیوں کی آل اولاد، یعنی سم کی آل اولاد کے اوپر، کیونکہ سم جو ہے ان کا بھائی ہے اور سم کی آل اولاد میں سے ہی جو ہے ابراہام کی نسل ہے، یعنی ابراہام جو ہے یہ سم کی آل اولاد میں سے ہے، اور جتنے بھی نبی پیغمبر آئے ہیں یہ سم کی آل اولاد میں سے آئے ہیں۔ تو یہ جو دو جو ہیں بھائی ہیں ان کی آل اولاد میں سے جو ہے اٹیک کریں گے جوج مجوج کے ساتھ مل کر کے اسرائیل کے اوپر۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی میں آپ کو اس بارے میں آگاہ کروں کہ آج کے زمانہ کے اندر جو ہے جوج مجوج کا نام کیا ہے، اور پھر جس سرزمین کا ذکر کیا گیا ہے مجوج کا کہ یہ کس سرزمین سے ہوگا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور پھر جن اقوام کا ان حوالہ جات کے اندر ذکر کیا گیا ہے ان اقوام کے بارے میں بھی، ان ملکوں کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک جو ہیں ان کا اس زمانہ کے اندر کیا نام ہے۔ تو کتاب مقدس کے اندر ہمیں جوج مجوج کا ذکر ملتا ہے۔ جوج جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ پیشوا ہے، یہ فرما روا ہے، یہ پریزیڈنٹ ہے، اور جو مجوج ہے یہ سرزمین ہے، جس سرزمین سے جوج ہوگا یا پیشوا ہوگا۔ تو جو مجوج ہے دراصل یہ روس ہے، رشیا ہے، جو روس کا ملک ہے آج کے زمانہ کے اندر، یہ جو ہے مجوج ہے۔ اور بائبل مقدس میں اسے سمبولیکل لینگویج کے اندر مجوج کہا گیا ہے، یعنی مجوج کی سرزمین سے، روس کی سرزمین سے ایک پریزیڈنٹ یا بادشاہ یا پھر پیشوا فرما روا ہونے والا ہے جو ہے اسرائیل کے اوپر اٹیک کرے گا، اور جو قومیں یا ممالک اس کا ساتھ دیں گی ان کا میں ذکر جو ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فارس کا جو ہے ذکر ہمیں ملتا ہے حزقیل کی کتاب 38ویں اور 39ویں باب کے اندر، اور موجودہ زمانے میں جو فارس ہے وہ ایران ہے، عراق ہے اور افغانستان ہے، اور پھر کوش کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور موجودہ زمانہ میں کوش جو ہے ایتھوپیا اور سوڈان ہے، اور فوت کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور فوت جو ہے دراصل
موجودہ زمانہ میں لیبیا ہے، اور اشکناز کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اشکناز جو ہے یہ آسٹریا اور جرمنی ہے موجودہ زمانہ کے اندر۔ پھر جمر یہ دراصل مشرقی یورپ ہے، اور پھر تجرمہ یہ موجودہ زمانہ میں جنوب مشرقی یورپ ہے۔ یہ تمام تر جو ممالک ہیں یہ دیں گے ساتھ روس کا، تاکہ یہ اٹیک کریں اسرائیل کے اوپر آخری زمانہ کے اندر۔ تو میں آپ کو جو ہے اس حوالہ سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہے اس حملے میں جو حصہ ہوگا وہ روس کا ہوگا، جو کہ پیشوائی سر انجام دے گا، اور باقی جتنے بھی ممالک ہوں گے، جتنے بھی قومیں ہوں گی، یہ روس کے ساتھ ہوں گی یا روس کے ساتھی ہوں گی، اور اتحادی بن کر، روس کا حمایتی بن کر روس کا اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گی۔ اور جو ہے اگر آپ حزقیل کی کتاب 39واں باب اور اس کی 4 آیت کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہاں پر لکھا ہوا ملے گا، تو اسرائیل کے پہاڑوں پر اپنے سب لشکر اور حمایتیوں سمیت گر جائے گا، میں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کو دوں گا کہ کھا جائیں۔ یعنی یہاں پر حمایتیوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ روس کے جتنے بھی حمایتی ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گے، اور یہ روس کا ساتھ دیں گے تاکہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں۔ تو میں آپ کو ایک بار پھر سے خدا کا خادم ہونے کے ناطے دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ میں دیکھیں کہ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے، کیا مجھ میں کوئی کمزوری ہے، اور اگر آپ یسوع کو نہیں جانتے، اگر آپ نے اپنا دل یسوع کو نہیں دیا، تو حقیقی طور پر سچائی کے ساتھ آج اپنا دل یسوع کو دے دیں، تو آپ بچ جائیں گے، اور آپ جو ہے 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہوں گے اور یسوع کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میرا یہ کامل ایمان ہے کہ آج کے پیغام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی، اور آج کے پیغام کے وسیلہ سے جو ہے خدا آپ سے بولا ہوگا، اور خدا نے آپ کے ساتھ کلام کیا ہوگا، اور آپ کے اوپر اپنے کلام کے اور الہام کے بھیدوں کو آشکارا کیا ہوگا۔ اگلے پارٹ میں جو ہے میں آپ کے ساتھ مزید اسی پیشن گوئی کے حوالہ سے جو ہے باتیں کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے یہ حملہ جو ہے کب ہوگا، حملے کا انجام کیا ہوگا، اور اسرائیل کا اس جنگ کے اندر کیا کردار ہوگا، اور جنگ کی جو تباہی ہے وہ کس قدر ہوگی، اور پھر حملے کا آخرکار وقت کیا ہے، زمانہ کیا ہے، اور پھر اس جنگ کا مقصد کیا ہے، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے اپنے نبی سے پہلے ہی اپنی کتاب مقدس کے اندر لکھوا دیا ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے چہرے کے نور کو آپ سب پر جلوہ گر فرمائے۔ یسوع مسیح کے عظیم نام میں آمین۔